جس طرح ہمارے لیے یہ ضروری ہے نا کہ ہم حضور کے اخلاق کو سمجھیں، تعلیمات کو سمجھیں، کردار کو سمجھیں، حضور کے دیے ہوئے ارشادات کو اپنے حرز جاں بنائیں، اسی طرح نا ہمارا نا ایک ذوق یہ بھی ہونا چاہیے کہ حضور کی شان کو سنیں، نبی پاک علیہ السلام کے مرتبے کو سمجھیں اور اپنے دل میں روز یہ بات تازہ کریں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے بڑی ہی شان عطا فرمائی۔ یہ مستقل مضمون ہے حدیث پاک کا، حضور کی شان بیان کا۔ حضور کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، اس طرح آپ کہیں گے کہ میرے نبی کا حسن و جمال بھی بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام اپنے دست مبارک سے سخاوت کرتے تھے تو بڑا بانٹتے تھے۔ حضور کے جو ہاتھ تھے نا وہ برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے، کستوری سے زیادہ خوشبو والے۔ جس طرح آپ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر شخص کے ساتھ مسکرا کے ملتے تھے، حضور کو رب کریم نے جو آنکھیں عطا فرمائی ہیں وہ زمین پہ کھڑے ہو کے جنت کے نظارے کر لیا کرتے۔ قرآن نے میرے محبوب کی پیشانی کا ذکر کیا ہے، حضور کے مقدس لبہائے مبارکہ کا ذکر کیا ہے، حضور کے دست ید اللہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں یہ مستقل مضمون ہے، اور جب آپ حضور کی شان ملاحظہ کرتے ہیں نا تو بجھا ہوا دل کھل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ اور سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ لفظ سادے ہیں لیکن اس سادگی کے اندر جو خاص رنگ ہے اور ذوق ہے، یعنی گہرائی کے ساتھ کہ اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کی باڈی لینگویج سارا کچھ مدینے والے کی شان بیان کرتی ہے۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات۔ کہتے ہیں حضور قدم دھو دے نا تو وہ جو دھون ہے نا حضور کے پاؤں سے لگ کے جو پانی نیچے اترتا ہے، فرماتے ہیں وہ کو پی لے تو اسے آب حیات نصیب ہو جاتا ہے۔ جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں کہ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ حضرت عمر کے گرد دوست آپ بیٹھے ہیں تو حضرت عمر کہنے لگے چلو اپنی اپنی کوئی خواہش ہی بتاؤ، تو چونکہ حالات بڑے خراب تھے، قحط کا دور تھا، بعض جگہوں پہ غریبوں کو بڑی مشکل تھی، تو سب لوگوں نے صدقات اور خیرات کی ہی بات کی۔ ایک صاحب کہنے لگے میرا دل کرتا ہے کہ زمین غلے اور اناج سے بھر جائے ساری اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں۔ تو دوسرے نے کہا میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے زمین بھرے اور میں رب کی مخلوق پر تقسیم کر دوں۔ ایک تیسرے صحابی بھی فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے نہیں، ہیرے جواہرات سے یہ زمین بھرے اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں۔ سب اللہ کی مخلوق پر کرم کرنے کی، رحم کرنے کی، تقسیم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ تو پھر بول کے کہنے لگے عمر آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کی بھی تو کوئی خواہش ہوگی نا۔ حضرت عمر دیر تک خاموش رہے، پھر ٹھنڈی آہ بھری، فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے بھر جائے، یہ زمین ان لوگوں سے بھر جائے اور میں پھر ان سب لوگوں کو ساتھ ملا کے زمین پہ رب کی اطاعت کا چلن عام کر دوں، لوگوں کو رب رسول کا فرما بردار بنا دیا جائے، خیر والے لوگوں سے زمین بھرے۔ میری خواہش یہ ہے جب خیر والے لوگوں سے زمین بھر جاتی ہے پھر معیشت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، معاشرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، دفاعی محاذ پر بھی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی مضبوطی آتی ہے۔ شرط یہ ہے تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے رخ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ حضرت فاروق اعظم، ذرا نا راج کے ذکر کرو، یہ پورا ہفتہ حضرت فاروق اعظم کا۔ یہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے نا اس کا علاج صرف مزاج سیدنا فاروق اعظم ہی ہے۔ کھل کے ذکر کرو سیدنا فاروق اعظم کا، ان کی سیرت سوانح، ان کا کلام، ان کا قول، یہ پورا ہفتہ زور دو حضرت، سارا سال ہی دینا چاہیے، لیکن یہ تو ایام شہادت ہے نا ان کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے اصولوں پر بڑے پابند تھے، لیکن جو نرمی تھی وہ اپنی جگہ قائم تھی۔ کم ہی لوگ اتنا روتے ہوں گے جتنا وہ رویا کرتے تھے، نشان پڑ گئے تھے چہرے پہ رو رو کے۔ حضرت عمر فاروق ایک شخص کے گھر گئے، اسے گورنر بنانا چاہتے تھے اور کاغذات لکھے جا رہے ہیں گورنری کے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہیں اس کے گھر میں، تو اس کا چھوٹا سا بچہ اس شخص کا جس کو گورنر بنایا جا رہا ہے
ان کا بچہ آ گیا تو باقی ساری باتیں ٹھیک تھیں، ظاہر ہے وہ پرہیزگار آدمی ہوں گے جنہیں حضرت عمر مقرر کر رہے ہیں، لیکن بعض چیزیں اور بھی زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ تو ان کا چھوٹا سا بچہ، کپڑے اس کے مٹی سے تھوڑے سے لتھڑے ہوئے، وہ آ گیا ابا جی کہتا ہوا، تو والد صاحب نے دیکھتے چھڑے، چل جا اپنی ماں سے کہا تیرے کپڑے بدلے۔ تو کدھر آ گیا ہے؟ حضرت عمر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں نے ذرا بچوں کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے، میں نے کبھی اتنا قریب آنے دیتا۔ حضرت فاروق اعظم نے غور سے دیکھا، یہ کاغذات دینا ذرا، ادھر گورنری کے کاغذ تیار ہو رہے تھے، وہ لیے آپ نے پکڑ کے پھاڑ دیے۔ فرمانے لگے جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرنی جانتا وہ پورے صوبے کے بچوں سے کیسے پیار کرے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، میرا دل کیا میں اندر سے جا کے دیکھوں، پر اس کے دروازے کے قریب گیا تو عمر فاروق کا نام لکھا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا عمر ذرا طبیعت کا سخت ہے، اس نے کہنا ہے قانون یہ ہے کہ پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر جاؤ۔ چلو ہم نہیں جاتے، عمر سے پوچھ کے چلے جائیں گے۔ گھر جو عمر کا ہے، جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے، اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے، نہیں آپ نہیں سمجھے، او بھائی جن کے برکت سے وہ مکان ملا ہے، اگر وہ مزاج کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مزاج رسول کا بھی تو خیال ہونا چاہیے نا۔ سنو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضور نے بتایا ابو عمر تیرا مکان بڑا پسند ہے یار، میں اندر جانے لگا تھا، دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، جانے لگا تھا اندر، تو وہ نا میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانون کو بڑا پابند ہے، اس نے کہنا ہے کہ قانون تو اجازت لے کے جاؤ۔ حضرت عمر رو پڑے، عرض کرنے لگی حضور میں کہاں اور جنت کا مکان کہاں، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا حضور خیال کرتے تو جناب عمر پتہ کون تھے، ضرورت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے، ہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے، نکل جاتا ہے شیطان بھی، لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چہرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کانپا کرتے تھے، کب کبھی تاری ہوتی تھی۔ وہ دلیر میں کہیں اور ہوں، یہاں تو میں غلام ہوں، یہاں تو میں نوکر ہوں، دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ روس جاؤ، رو پڑتے۔ اور طریقہ کیا ہوتا، یا دونوں زمین پہ حضرت عمر رکھ دیتے اور یوں کونیاں رکھ کے تو یوں ہاتھ باندھ دیتے حضور کے سامنے، اور پھر روتے جب حضور ناراض ہوتے تو کسی اور سے ناراض ہے نبی پاک، عمر سے نہیں، تو یوں ہاتھ باندھتے اور کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینم ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، حضور میں بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، و محمد نبیم و رسولہ، اور میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے محمد کو نبی اور رسول بنایا۔